السلام علیکم، TNN کے نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان وقار حسین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ جان لیوا کرونا وائرس نے مزید 67 زندگیوں کے چراغ گل کر دیے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3582 نئے مریض سامنے آ گئے۔ کرونا کے باوجود ملک کا GDP بڑھ گیا ہے۔ صدر مملکت کہتے ہیں کہ ملک میں صحیح فیصلے کیے، اس لیے صورتحال بہتر ہے۔ وزیر اعظم کی پاکستان کو پولیو کی لعنت سے نجات دلانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت۔ عمران خان کہتے ہیں کہ پولیو سے ہنگامی بنیادوں پر نپٹا جائے۔ پاکستان کو عالمی مالیاتی ادارے سے $2.80 ارب ملنے کا امکان پیدا ہو گیا۔ IMF کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ رکن ممالک کو کرونا وائرس کی وبا پر قابو پانے کے لیے فنڈنگ میں اضافہ کیا گیا ہے۔ امریکی کمپنی کا سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خزانہ کے خلاف حکومت پاکستان کو خط کے متن میں کہا گیا ہے کہ کاروباری معاملات کو سیاسی رنگ دینے سے غیر ملکی کمپنیوں کے کام کی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے۔ موبائل کی تیاری شروع، موٹر سائیکل بھی برآمد کریں گے۔ عبدالرزاق داؤد کہتے ہیں کہ ہمارے ایکسپورٹ کے رزلٹ اب بہتر آنے شروع ہو گئے۔ حفاظتی تدابیر پر عمل کر کے ہی ڈیلٹا وائرس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ لوگوں کو جان کی نہیں، سنبن ہونے کی پرواہ ہے۔ ٹوکیو اولمپکس میں ٹیم کینیڈا ایک اور فتح سے ہمکنار۔ خواتین کے فٹ بال کے مقابلوں میں امریکہ کو شکست دے دی۔ ٹیم کینیڈا ایک اور طلائی تمغہ حاصل کرنے کے لیے پرامید۔ کینیڈین صوبے انٹیریو میں ماڈرنا ویکسین کے ایکسپائر ہونے کا خدشہ، فارماسسٹ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ فارماسسٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آئندہ 2 ہفتے بہت نازک ہیں۔ چینی نژاد کینیڈین پاپ اسٹار جنسی زیادتی کے الزام میں گرفتار۔ چینی سوشل میڈیا ویبو پر ان کا سوشل میڈیا پیج بند کر دیا گیا ہے۔ بیجنگ پولیس کی جانب سے ملزم پر لگنے والے الزامات کی تفتیش کا آغاز کر دیا گیا۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کی موذی وبا ایک بار پھر سر اٹھانے لگی۔ کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 14,31,644 تک جا پہنچی ہے۔ ہلاکتیں 26,601 ہو گئیں۔ امریکی فضائی حملوں میں 7 افغان طالبان ہلاک۔ لشکرگاہ میں حکومتی فورسز کی پوزیشن کمزور۔ امریکی حکام نے اعتراف کیا ہے کہ پاکستان نے افغان طالبان کو مذاکرات کے لیے آمادہ کیا۔ افغان عمل کے لیے پاکستان اور امریکہ کے قریبی رابطے ہیں۔ ویکسین ہمیں شدید بیمار ہونے یا مرنے سے بچا رہی ہے۔ ڈاکٹر فوچی کا کہنا ہے کہ ویکسین وہی کام کر رہی ہے جو ہم چاہ رہے ہیں۔ ویکسینیٹڈ افراد میں بغیر علامات یا معمولی علامات والا کرونا ہو سکتا ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے اموات 42.5 لاکھ کے قریب پہنچ گئیں۔ چین کے شہر ووہان میں 1 سال بعد کرونا کا پہلا کیس رپورٹ۔ بھارتی کرونا وائرس ڈیلٹا ویرینٹ چین کے 20 شہروں میں پھیل گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کرونا وائرس سے 67 افراد جہاں باک ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 23,529 ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 10,43,277 ہو گئی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3,582 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 3,58,387، سندھ میں 3,87,261، خیبر پختونخوا میں 1,45,306، بلوچستان میں 30,627، گلگت بلتستان میں 8,318، اسلام آباد میں 88,344، جبکہ آزاد کشمیر میں 25,034 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 1,61,58,330 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 49,798 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 9,44,375 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 3,398 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔
پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 67 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 23,529 ہو گئی۔ پنجاب میں 11,083، سندھ میں 6,057، خیبر پختونخوا میں 4,477، اسلام آباد میں 804، بلوچستان میں 328، گلگت بلتستان میں 147 اور آزاد کشمیر میں 633 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا ہے کہ عالمی وبا کرونا کے باوجود ملک کا جی ڈی پی بڑھ گیا ہے۔ پاکستان اور سارے صوبے ترقی کے راستے پر ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا ہے کہ عالمی وبا کرونا کے باوجود ملک کا جی ڈی پی بڑھ گیا ہے۔ صدر مملکت نے کوئٹہ میں گرین ٹریکٹر اسکیم کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا کہ پاکستان اور سارے صوبے ترقی کے راستے پر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں کرونا قابو میں ہے، اگر احتیاط کریں گے تو مزید قابو میں رہے گا۔ ملک میں صحیح فیصلے کیے، اس لیے صورتحال بہتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کو پانی کی قلت کا سامنا ہے، صوبے میں پانی احتیاط سے استعمال کیا جائے۔ جب بھی آتا ہوں تو مجھے یہی خود پریشانی ہوتی ہے کہ پانی کا کیا حال ہے۔ جب گاڑی میں بیٹھتا ہوں ان کے ساتھ آتے ہی تو میرا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ پانی کی کفایت کا کیا کر رہے ہیں۔ یہ سمجھ لیجئے کہ 99% پانی جو ہے 1% صرف انسان پینے کے لیے استعمال کرتا ہے، 1% صرف پینے کے لیے استعمال کرتا ہے، اور ذاتی ضروریات کے 99% کھانا بنایا، نہایا، دھویا وہ ہوتا ہے۔ ایک تو اس کی ری سائیکلنگ پر توجہ دیں۔ نمبر ایک تو اس بات پر توجہ دیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نصیحت ہے، اور بڑی مثال ہے کہ دریا کے پاس بھی وضو کرو تو احتیاط سے کرو۔ وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کو پولیو کی لعنت سے نجات دلانے کے لیے وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پولیو وائرس سے ہنگامی بنیادوں پر نپٹا جائے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کو پولیو کی لعنت سے نجات دلانے کے لیے وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا، پولیو وائرس سے ہنگامی بنیادوں پر نمٹا جائے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت انسداد پولیو سے متعلق ورچوئل اجلاس ہوا، جس میں چیف سیکریٹریز اور 22 اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز نے شرکت کی، جبکہ معاونین خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان، ڈاکٹر شہباز گل اور دیگر حکام شریک ہوئے۔ اجلاس میں بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ گزشتہ 6 ماہ میں ملک بھر میں پولیو کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ 2021 میں صرف 14% ماحولیاتی نمونے مثبت پائے گئے۔ ماحولیاتی نمونوں کی تعداد گزشتہ سال 56% تھی۔ ملک سے پولیو کے مکمل خاتمے کا ایک نادر موقع ہے۔ اگلے 6 سے 12 ماہ اس حوالے سے انتہائی اہم ہے۔ وزیر اعظم نے ہائی رسک اضلاع کے ڈی سیز کو موقع سے فائدہ اٹھانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو پولیو کی لعنت سے نجات دلانے کے لیے وسائل بروئے کار لائیں اور پولیو وائرس سے ہنگامی بنیادوں پر نمٹا جائے۔ خیال رہے، ملک بھر میں 2.30 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلوانے کے ہدف کے تحت صوبہ سندھ، صوبہ پنجاب، صوبہ بلوچستان اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں انسداد پولیو مہم جاری ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف نے ممبر ممالک کے لیے 650 ارب ڈالرز کی فنڈنگ کا اعلان کر دیا، جبکہ پاکستان کو اس فیصلے سے 2 ارب 80 کروڑ ڈالر ملنے کا امکان ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے ممبر ممالک کے لیے 650 ارب ڈالرز کی فنڈنگ کا اعلان کر دیا، جبکہ پاکستان کو اس فیصلے سے 2 ارب 80 کروڑ ڈالرز ملنے کا امکان ہے۔ آئی ایم ایف کی طرف سے جاری کیے جانے والے اعلامیے کے مطابق رکن ممالک کو کرونا وائرس کی وبا پر قابو پانے کے لیے فنڈنگ میں اضافہ کیا گیا ہے۔ آئی ایم ایف کے اعلامیے کے مطابق ترقی پذیر اور غریب ممالک کو 275 ارب ڈالرز فراہم کیے جائیں گے۔ اعلامیے میں آئی ایم ایف نے مزید کہا کہ تمام ممبر ممالک کے لیے فنڈنگ 23 اگست تک دستیاب ہو سکے گی۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ایگزیکٹو بورڈ نے فنڈنگ کی منظوری دے دی ہے۔ اس ضمن میں پاکستان کے مرکزی بینک کے ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کو اس فیصلے سے 2 ارب 80 کروڑ ڈالرز ملنے کا امکان ہے۔ اسٹیٹ بینک کے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ رقم رواں ماہ کے آخر تک ملنے کی توقع ہے۔ امریکی کمپنی نے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی جانب سے پورٹ قاسم پر ایل این جی ٹرمینل کی تعمیر کے حوالے سے عائد الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے حکومت پاکستان سے شکایت کر دی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔
امریکی کمپنی ایگزان موبل نے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی جانب سے پورٹ قاسم پر LNG ٹرمینل کی تعمیر کے حوالے سے عائد الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے حکومت پاکستان سے شکایت کر دی۔ وفاقی وزیر برائے بحری امور سید علی زیدی نے اپنے ایک ٹویٹ میں اس حوالے سے بتایا کہ جس کے مطابق سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی جانب سے پورٹ قاسم پر LNG ٹرمینل کی تعمیر کے حوالے سے ایگزان موبل کمپنی پر الزام تراشیوں کا کمپنی نے سخت نوٹس لیا ہے۔ اس ضمن میں ایگزان موبل قطر کے نائب صدر LNG مارکیٹنگ کی جانب سے وزارت بحری امور کو ایک جوابی شکایتی خط بھی ارسال کیا گیا ہے۔ سید علی زیدی نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایگزان موبل کا شکایتی خط ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ایگزان موبل نے سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خزانہ کی الزام تراشیوں پر سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس قسم کے الزامات سے پاکستان میں ملٹی نیشنل کمپنیوں کی حوصلہ شکنی ہوگی اور غیر ملکی کمپنیاں پاکستان میں کام کرنے کے حوالے سے تذبذب کا شکار ہوں گی۔ خط میں کہا گیا ہے کہ ایگزان موبل ایک معتبر ملٹی نیشنل کمپنی ہے جو شفافیت اور دیانتداری سے کام کرنے پر یقین رکھتی ہے اور قواعد و ضوابط کی مکمل پاسداری کرتی ہے۔ ایگزان موبل نے وفاقی وزیر برائے بحری امور سے سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خزانہ کے خلاف شکایت درج کرانے کی درخواست کرتے ہوئے کہا ہے کہ کاروباری معاملات کو سیاسی رنگ دینے سے پاکستان میں غیر ملکی کمپنیوں کے کام کرنے کی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے تجارت عبدالرزاق داؤد نے کہا ہے کہ رواں مالی سال 38.7 ارب ڈالر ایکسپورٹ ہدف رکھا ہے۔ پاکستان میں موبائل کی تیاری شروع ہو گئی، تاہم اب ہم موٹر سائیکل بھی برآمد کریں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے تجارت عبدالرزاق داؤد نے کہا ہے کہ رواں مالی سال 38.7 ارب ڈالر ایکسپورٹ ہدف رکھا ہے۔ پاکستان میں موبائل کی تیاری شروع ہو گئی، تاہم اب ہم موٹر سائیکل بھی برآمد کریں گے۔ مشیر برائے تجارت عبدالرزاق داؤد نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ 30 جون تک ہماری گڈز ایکسپورٹ بڑھ کر 25.3 ارب ڈالر ہو گئی۔ جون میں 2.7 بلین ڈالر ایک ماہ کی ایکسپورٹ تھی۔ حکومت نے حکمت عملی کے تحت ایکسپورٹ بڑھائی ہے۔ پیمنٹ آف ریفنڈز جو سرکار نے ایکسپورٹرز کا اپنے پاس کئی سالوں سے رکھا تھا وہ واپس ہو گیا۔ ٹیرف ریشنلائزیشن کی اور خام مال پر ڈیوٹی کم کی۔ اچھی بات یہ ہوئی کہ جون کے مہینے میں ہمارے جو ایکسپورٹس ہے وہ 2.7 ایک مہینے میں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیٹ واز اے ریکارڈ منتھ ایور، کہ ایک مہینے میں کبھی اتنا نہیں ہوا۔ اور آج مجھے جولائی کی فگرز آ گئے ہیں اور الحمدللہ جولائی کے 2.3 بلین ڈالرز کا ایکسپورٹ ہوا ہے جولائی میں، اور وہ بھی کبھی بھی جولائی میں اتنا ہائی نہیں ہوا، تو جولائی کے مہینے کا صرف وہ ایک ریکارڈ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ایکسپورٹ کے رزلٹ اب بہتر آنے شروع ہو گئے ہیں۔ ایکسپورٹ میں سب سے زیادہ اضافہ IT سیکٹر میں 47% ہوا۔ 10,000 موٹر سائیکل کے ٹارگٹ پاکستان آ چکے ہیں۔ سب سے زیادہ ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا ہے IT سیکٹر میں۔ الحمدللہ ہمارا IT سیکٹر اچھی طرح سے پک اپ کیا ہے، اور IT میں اضافہ ہوا ہے 47%۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے کہا ہے کہ چینی کی قیمت دنیا بھر میں 56% بڑھی۔ بنیادی طور پر ہمیں پاکستان میں غلط بتی کے پیچھے لگایا گیا۔ قیمتیں ڈیمانڈ سپلائی کی وجہ سے کنٹرول ہوتی ہیں۔ جو چیزیں 40-50 سال میں تباہ ہوئیں ان کو بناتے دوبارہ 20-25 سال لگتے ہیں۔ معاون خصوصی شہباز گل نے کہا کہ پاکستان میں 3 ملین کے قریب موٹر سائیکل سیل ہو رہی ہیں۔ ہم موٹر سائیکل مینوفیکچرنگ میں 5واں بڑا ملک ہیں۔ یہ وہ سیکٹرز ہیں جن کو نظر انداز کیا جا رہا تھا۔ نئی آٹو پالیسیز میں 150 cc اور دیگر بڑے موٹر سائیکل بنیں گے جو ایکسپورٹ ہوں گے۔ جو 5 لارجسٹ مینوفیکچررز ہیں موٹر سائیکلز کے، ان میں پاکستان ایک ہے۔ ہمارے ہاں تقریباً 3 ملین کے قریب موٹر سائیکلز جو ہیں ان کی سیل ہو رہی ہے اس ٹائم۔ سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ حفاظتی تدابیر پر عمل کر کے ہی ڈیلٹا وائرس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ PTI والے صرف تنقید کرتے ہیں، یہ خود کام کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ حفاظتی تدابیر پر عمل کر کے ہی ڈیلٹا وائرس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ پی ٹی آئی والے صرف تنقید کرتے ہیں، یہ خود کام کرتے ہیں، نہ کرنے دیتے ہیں۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کراچی میں ویکسینیشن سینٹرز پر لوگوں کا رش ہے۔ کل 2,22,000 افراد نے ویکسین لگوائی۔ لوگ بڑے پیمانے پر ویکسین لگوانے کے لیے گھروں سے نکل رہے ہیں۔ مختلف صنعتوں مراکز میں ویکسینیشن سینٹر قائم کر رہے ہیں۔ ماسک اور ویکسینیشن سے ہم وبا پر قابو پا سکتے ہیں۔ مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ ایس او پیز پر عمل سے ہی کورونا پر قابو پا سکتے ہیں۔ سندھ میں لاک ڈاؤن کے فیصلے پر تنقید کی گئی۔ ہم نے وفاق کے سیاحتی مقامات کھولنے کے فیصلے کی مخالفت کی۔ بروقت فیصلہ سازی سے صورتحال پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ لوگوں کو جان کی نہیں، سم بند ہونے کی پرواہ ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔